بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن کا سایہ ہونے کی حقیقت۔ سوال، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنات کا وجود ہے۔ مزید یہ کہ جنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا اور اسے جنوں میں جا کر پھیلایا۔ کیا الگ مخلوق ہونے کے باوجود جن انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ اگر کسی انسان پر جن آ جائے، جیسا کہ عام لوگوں کا اعتقاد ہے، اور اکثر دورے پڑنے والے مریضوں کو عام لوگوں کے پاس علاج جن نکلوانے کے لیے لے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جادو کے علاج کے بارے میں تو احادیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا سایہ ہونے جانے کا بھی علاج کیا ہے؟ کیا چلے کاٹ کر انسان جنوں کو اپنا متی کر سکتے ہیں؟ جواب، مولانا عبد المالک۔ جنات ایک الگ مخلوق ہیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے ایک تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتی ہے۔ جنات عام طور پر انسانوں سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے ان کی بستیوں میں نہیں پائے جاتے، بلکہ جنگل و بیابان میں بسیرا کرتے ہیں اور شہروں سے کسی قدر دور علاقوں میں آباد ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے انسانوں پر حاوی ہونے کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً انسانوں کا معاشرہ اور جنوں کا معاشرہ الگ الگ ہے اور وہ عموماً ایک دوسرے کے کام اور راہ میں حائل نہیں ہوتے، لیکن جزوی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جن کسی انسان کو کسی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا کوئی انسان بعض شریر جنات کو شر سے روکنے کا کوئی عمل کرے۔ اس کی طرف قرآن پاک میں بھی ارشادات ملتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے روز نہیں اٹھیں گے مگر ان لوگوں کی طرح جو خپتی ہو جاتے ہیں شیطان کے لپٹ جانے سے۔ البقرہ آیت نمبر 275۔ یہاں شیطان سے سرکش جن مراد ہے اور خپتی ہونے کا سبب شیطان کا اس انسان سے لپٹ جانا، مس کرنا ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سرکش جن نے گزشتہ رات مجھ پر حملہ کیا تاکہ مجھے نماز سے نکال دے۔ اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے اسے پکڑا اور اسے پکڑ کر زور سے دبوچا اور ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب صبح کے وقت اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، اے میرے رب، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ تب میں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے لوٹا دیا۔ عفریتن من الجن کے الفاظ مسند احمد میں ہیں، بخاری میں اس کے لیے شیطان کا لفظ آیا ہے۔ جنات پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو تسلط دیا اس کا ذکر سورہ نمل اور سورہ سبا میں تفصیلاً مذکور ہے۔ تخت بلقیس مجلس کے خاتمے سے پہلے لے آنے کا اعلان جس جن نے کیا اسے قرآن پاک میں عفرت من الجن کہا گیا ہے، لیکن صاحب علم نے کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آتا ہوں، چنانچہ تخت آ گیا۔ جنات اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے جب تک سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک نے نہ کھا لیا اور وہ گر نہ گئے۔ اس وقت جنات پر واضح ہو گیا کہ وہ غیب دان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہو جاتا اور ہم ان کی وفات کے بعد تعمیری کاموں کے سبب اس قدر تکلیف نہ اٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مرتبہ جنات کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے ان کے علاقے میں گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اٹھایا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چلتے گئے یہاں تک کہ فلاں مقام پر پہنچے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ مجھے بٹھایا اور اس جگہ کے ارد گرد ایک گول خط کھینچا اور فرمایا اس خط کے اندر رہنا، اگر اس خط کے باہر نکلے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اسی خط کے اندر رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور چلے گئے جتنا دور ایک کنکر پھینکا جائے تو جا کر گرے یا اس سے کچھ زیادہ دور۔ پھر میں نے لمبے تڑنگے، دبلے پتلے اور ننگے بدن والے لوگ دیکھے، لیکن ان کا سطر نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کثیر تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیڑ بن کر جمع ہو گئے، جیسا کہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوں،
اس پر میں نے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پاک سنا رہے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کرتے جاتے تھے، میری طرف آتے اور میرے دائرے کے ارد گرد گھومتے اور میرے در پہ ہونے کا ارادہ کرتے۔ میں ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے جیسے کہ بہت تھکے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا اور سو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کیا۔ ایک رات دیکھتا ہوں کہ ایک شخص غلے سے مٹھیاں بھر کر اپنی چادر میں ڈال رہا ہے۔ میں آیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں اور عیال دار ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا نہیں، میں تجھے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، چنانچہ میں انتظار میں تھا۔ پھر وہ آ گیا اور اسی طرح مٹھیاں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑا تو پھر اس نے کہا میں محتاج ہوں، اہل و عیال زیادہ ہیں، مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح پوچھا کہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے پھر واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ وہ تیسری رات پھر آ گیا۔ اب جو میں نے پکڑا تو کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا آج پھر مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمے بتلاتا ہوں کہ وہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی اور کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو کوئی آ کر چوری نہ کر سکے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا ماجرا سنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا، لیکن یہ نسخہ جو تمہیں بتلایا ہے اس نے سچ کہا ہے۔ پھر پوچھا جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان تھا۔ امام بخاری نے اس واقعے پر باب باندھا ہے کہ جب کسی کو وکیل بنایا ہو اور وکیل نے کوئی چیز کسی کو چھوڑ دی اور موکل نے اس کی اجازت دے دی تو ایسا کرنا صحیح ہے۔ بخاری کتاب وکالت باب 10 حدیث نمبر 2311 صفحہ 455 خبر دارالاسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صدقۃ الفطر پر ڈیوٹی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقۃ الفطر کے غلے پر وکیل تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موکل تھے۔ جب رات کو چوری کرنے والے نے چوری کی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی فریاد سن کر 3 دن اسے جانے دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے مواخذہ نہ کیا بلکہ اجازت دے دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وکیل کا فیصلہ موکل کی اجازت پر موقوف ہے۔ موکل اجازت دے دے تو فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد نافذ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے اور روکنے کا عمل کیا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی یہ بات سچی ہے کہ آیت الکرسی شیطان کے لیے روک ہے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں کتاب الاذان کے اندر اذان کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اسے سن کر شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ لہذا آیت الکرسی اور اذان دونوں شیطان کو بھگانے کے عمل ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کے علاقے میں عامل بنا کر بھیجا۔ میں نے محسوس کیا کہ نماز کے دوران کوئی چیز آ کر میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، جس کے سبب مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ میں نے جب ایسا محسوس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
ابن ابی العاص کیا ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا کس وجہ سے واپس آیا ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں کوئی چیز رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان ہے، پھر فرمایا قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا اور پاؤں کی انگلیوں پر دوزن ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں اپنا لعاب لگایا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسا عمل کیا، اس کے بعد فرمایا جاؤ اپنی ڈیوٹی پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا آیا، اس کے بعد مجھے کبھی بھی اس طرح کی تکلیف سے واسطہ نہیں پڑا۔ ابن ماجہ۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اپنے والد ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا میرا ایک بھائی تکلیف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیرے بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا اسے جن لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے میرے پاس لے آ۔ وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اس پر فاتحہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات اور 2 آیات درمیان سے اور آیت الکرسی اور 3 آیت آخر کی اور 1 آیت آل عمران کی پڑھی، 1 آیت اعراف کی اور 1 آیت مومنون کی اور 1 آیت سورہ جن کی اور 10 آیت صافات کے شروع سے اور 3 آیت سورہ حشر کے آخر سے اور موعظتین پڑھ کر دم کیا۔ پھر وہ عربی اس حالت میں اٹھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ ابن ماجہ۔ یہ چند مثالیں ہیں، ان سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جن انسان کو کسی درجے میں تکلیف دے سکتے ہیں لیکن ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے اور اس کا علاج قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کے مذکورہ 2 واقعہ سے ہوتا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ رہی یہ بات کہ چلہ کشی وغیرہ کا اس میں کچھ دخل ہے، کیا اس طرح سے کوئی شخص جنات نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا قرآن و سنت پر پختہ یقین ہو اور اس کی قوت ارادی اور تعلق باللہ مضبوط ہو تو اسے چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قوت ارادی کمزور ہو تو پھر اسے مضبوط کرنے کے لیے عبادات میں انعامات پیدا کر کے قوت ارادی اور تعلق باللہ کو مضبوط کیا جائے تاکہ دم کا اثر بیمار تک پہنچایا جا سکے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں دم کی تاثیر دم کرنے والے کی قوت پر موقوف ہے۔ وہی سورہ فاتحہ صحابہ کرام نے بچھو کے کاٹے ہوئے پر پڑھ کر پھونکی تو وہ بالکل تندرست ہو گیا، ایسا جیسا کسی چیز نے کاٹا نہیں، اور وہی سورہ فاتحہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے اور وہ اسے پڑھ کر پھونکتے ہیں تو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کا سبب دم کرنے والے کی روحانی قوت کا فرق ہے۔ صحابہ کرام نے تو نہ چلہ کشی کی، نہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہی تھا کہ سورہ فاتحہ دم ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے دم کیا اور دم نے اثر دکھا دیا۔ اس طرح کے دم کی تاثیر ان اہل علم و عمل کی زبانوں میں بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں دعوت، تعلیم و تربیت اور اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہیں۔ جن ان کے قریب نہیں بھٹکتے وہ ان سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور اگر کبھی بھول کر ان کے پاس آ جائیں جس طرح حضرت عثمان بن ابی العاص کے پاس آ گئے تھے تو اس کا دفاع اور دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ اہم بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اکثر لوگ جنوں کے عاصب کے وہم میں مبتلا ہوتے ہیں، حقیقتاً عاصب نہیں ہوتا، اور پیشہ ور عامل ان لوگوں کے وہم کو اور زیادہ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔